اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اسلامک سال کے پہلے بہت ہی بابرکت اور مقدس مہینے محرم الحرام کی فضیلت۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ اسلامک سال یعنی قمری سال یا سنہ ہجری سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا بابرکت اور مقدس مہینہ ہے۔ محرم حرم سے ماخوذ ہے جس کے معنی عزت و احترام کے ہیں۔ محرم اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ عرب اس مہینے میں اپنی تلواریں میانوں میں ڈال دیتے تھے اور لوٹ مار قتل و غارت سے رک جاتے تھے، یہاں تک کہ لوگ اپنے دشمنوں سے بھی خوف ہو جاتے تھے اور اپنے دشمنوں سے بے خوف ہو جاتے تھے اور اپنے باپ یا بھائی کے قتل سے ملتے تھے تو اس سے کچھ نہ پوچھتے تھے اور نہ کسی سے لڑائی جھگڑا کرتے تھے۔ گویا زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ محرم کا احترام کرتے تھے اور اس مہینے میں کسی انسان کے قتل اور جنگ و جدال کو حرام سمجھتے تھے۔ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد اسلام میں اس ماہ مبارک کی حرمت و عظمت اور زیادہ ہو گئی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ بے شک اللہ کی کتاب میں اللہ کے نزدیک گنتی کے مطابق اس وقت 12 مہینے ہیں جب سے اس نے آسمان و زمین بنائے ہیں۔ ان مہینوں میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ یہ سیدھا دین ہے تو ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم مت کرو۔ القرآن اور حرمت و اکرام والے 4 ماہ ہیں جن میں محرم، رجب المجرب، ذی القعدہ اور ذی الحج شامل ہیں۔ ایک بار کسی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرض نماز کے بعد کون سی نماز افضل ہے اور رمضان کے فرض روزوں کے بعد کس مہینے کے روزے افضل ہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد ہے اور رمضان کے فرض روزوں کے بعد سب سے افضل روزے محرم الحرام کے ہیں۔ ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص محرم الحرام میں روزے رکھتا ہے تو اسے ہر روزے کے بدلے میں 30 روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص محرم الحرام میں پہلے 10 دن تک مسلسل روزے رکھے گا گویا اس نے 10,000 سال اسی طرح عبادت کی کہ رات میں قیام کیا اور دن میں روزہ رکھا۔ اس ماہ مقدس کا 10واں دن یوم عاشور کہلاتا ہے۔ عاشور سریانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی جامع برکات کے ہیں اور یہ یوم عاشورہ ہر سال مسلمانوں کے لیے جامع برکات بن کر آتا ہے، اس لیے عرب نے اس دن کو عاشورہ کے نام مسموم کیا۔ علماء کا کہنا ہے کہ اللہ نے اسی دن کو عرشی، کرسی، لوح و قلم، جنت، حضرت آدم علیہ السلام، اماں حوا، زمین و آسمان اور ارواح کو پیدا فرمایا۔ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اسی دن کو آگ میں پھینکا گیا اور اسی دن آگ گلزار بنی۔ اسی دن اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلائی۔ یہی وہ دن ہے جس میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودہ پہاڑ پر رکی۔ اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ملک عظیم عطا فرمایا۔
اسی دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے اور ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی دن حضرت یعقوب علیہ السلام کی بنائی لٹائی گئی۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام گہرے کنویں سے نکالے گئے۔ اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا ملی۔ اس زمین پر آسمان سے پہلی بارش اسی عاشوراء کے دن ہوئی اور اسی دن نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جگر گوشہ بطول سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے گھرانے کی کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں شہادت ہوئی۔ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مقدس جانوں کا نذرانہ دے کر سجدہ اور دین اسلام کو بچایا۔ محبوب خدا کے پیارے اہل بیت اطہار نے ظلم برداشت کیے، تیر کھائے، مگر ہر قدم پر صبر و استقلال کی عظیم اور جلیل القدر مثال نظر آئی۔ دراصل امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کا گھرانہ رہتی دنیا تک حق و شجاعت کی زندہ مثال ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ اللہ نے دنوں کے اعتبار سے جو بزرگیاں امت مسلمہ کو عطا فرمائی، ان میں سے یہ 10ویں محرم کا دن جو بزرگی والا دن ہے۔ لیکن اکثر علماء کا یہ قول ہے چونکہ یہ دن 10 محرم کا ہے اس لیے عاشوراء کہلاتا ہے۔ سیدہ مومنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں قریش عاشوراء کے دن یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ جب آپ نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو خود بھی اس دن کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی حکم دیا۔ لیکن جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو چاہے عاشوراء کا روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے، اس دن کے روزے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مومن زمین پر سونا خرچ کرے تو بھی عاشوراء کی فضیلت کو نہیں پا سکتا۔ اس دن مومنوں کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں تاکہ وہ جس دروازے سے چاہیں جنت میں داخل ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عاشوراء کے دن اپنے اہل خانہ پر خرچ میں وسعت فرمائے تو اس کو اللہ پورا سال وسعت سے رزق عطا فرمائے گا۔ اس دن صدقہ خیرات کرنا بڑا ثواب کا باعث ہے، اس سے گناہ جھڑ جاتے ہیں اور درجے بلند ہوتے ہیں۔ اس دن لوگوں کو پانی پلانا، شربت، دودھ یا کوئی اور مشروب پلانا بھی باعث ثواب ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عاشوراء کے دن کسی کو 1 گھونٹ بھی پانی پلایا تو اس نے گویا 1 لمحے کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے عاشوراء کے روز کسی بیمار کی تیمارداری کی تو گویا اس نے پوری اولاد آدم کی تیمارداری کی۔ سبحان اللہ۔